یہ نیج البلاغہ کا خطبہ نمبر 33 ہے۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اپنا جوتا مرمت کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے پوچھا، اے ابن عباس، اس جوتے کی قیمت کیا ہوگی؟ میں نے کہا کہ اب تو کچھ بھی نہ ہوگی۔ تب آپ نے فرمایا، اگر میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا مٹانا نہ ہو تو تم لوگوں پر حکومت کرنے سے یہ جوتا مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ ایک اور روایت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں حکومت کو ان جوتوں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، ہاں مگر میں اس کے ذریعے عدل و انصاف قائم کرتا ہوں اور حقدار کو اس کا حق دلاتا ہوں۔ منبر کوفہ پہ بیٹھے تھے کہ پاس سے ایک چونٹی گزری۔ ابن عباس کو مخاطب کیا، اس چونٹی کے منہ میں خوراک کا ذرہ کتنا بڑا ہوگا؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ چونٹی کے منہ کے ذرے کا حجم ماپنا ممکن نہیں۔ تب باب شہر علم نے کہا، اگر مجھے زمین و آسمان کی حکومت اس شرط پر دی جائے کہ میں اس چونٹی کے منہ سے خوراک کا یہ ذرہ چھین لوں تو بخدا میں یہ حکومت نہ لوں گا۔ گویا خدا کے نزدیک وہی حکومت معتبر ہے جو عدل و انصاف قائم کرے اور حقدار کو اس کا حق دلائے، اور جو حکومت عدل و انصاف قائم نہ کر سکے اور حقداروں کو ان کا حق دلانے میں ناکام رہے، وہ پرانے جوتوں سے بھی بدتر ہے، چاہے وہ نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی نو منتخب حکومت ہی کیوں نہ ہو، جسے مبارکباد دینے کے لیے یہ کالم لکھا جا رہا۔ اس ادنا قلمکار نے ایک ایسی ریاست کے طرز حکومت کا ایک رہنما اصول بیان کیا ہے جس میں والی ریاست فرات کے کنارے پیاس سے مرنے والے کتے کی موت کا ذمہ دار بھی خود کو سمجھتا ہے۔ یقیناً شہباز شریف کے ذہن میں ایسی ریاست کی جدید شکل کے خط و خال واضح ہوں گے۔ وہ اس ہرما نصیب قوم کے حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہیں اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کا بھی انہوں نے ضرور پلان بنا رکھا ہوگا۔ تاہم قلم کا قرض ادا کرتے ہوئے قلم بردار عرض کر دے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری حصول انصاف کے لیے نسل در نسل رلتے ہیں۔ ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج کی جدید غیر مسلم ریاستوں نے ہمارے یہی اصول چرا کر ترقی کی ہے بجا، مگر یہ چور ہیں بڑے شاطر کہ چرچل ہٹلر کی فوج کا مقابلہ ہمارے اصول مضبوط عدلیہ سے کرنے چلا تھا، اور ایک نے بھی اسی اصول کے تحت کہا، جب تک امریکہ میں قانون اور انصاف کا احترام باقی رہے گا امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے۔ تو کیوں نہ نئی حکومت آج سے اپنے اس فراموش کردہ اصول کو دوبارہ اپنا کر ایک نئے سفر کا آغاز کرے، تاکہ ہمارے ایسے جمہوریت پسند انہیں بار بار مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتے رہیں۔ یہاں نصف سے زائد آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گھسیٹ رہی ہے۔ شہریوں کو پینے کے لیے صاف پانی تک میسر نہیں۔ جان توڑ مہنگائی کی طفیل جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا عوام کے لیے مشکل ہو رہا ہے اور وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ سب فرات کے کنارے مرنے والے جانور نہیں، معروف معنوں میں اشرف المخلوق کہلاتے ہیں۔ یہاں لوگوں کو خالص اشیاء خور و نوش دستیاب نہیں، دوائیں تک اصلی نہیں ملتی، آبادی کا فریب محدود وسائل کو مسلسل نگلے جا رہا ہے، معاشرے میں بڑھتی ہوئی جہالت، تنگ نظری اور انتہا پسندی نے پرامن شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ دہشت گردی کے خوف نے لوگوں کی نیندیں حرام کر رکھی، پولیس گردی کا چلن عام ہے، سرکاری دفاتر میں محکمانہ غنڈہ گردی اپنے جوبن پر ہے، وہاں نہ صرف سائلان کا کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا بلکہ حتی الوسع ان کی عزت نفس بھی مجروح کی جاتی ہے۔ عوام کے ٹیکسوں پر پلنے والی بیوروکریسی اور اہلکار خود کو خادم کی بجائے حاکم سمجھتے ہیں۔ یقیناً نون لیگ کی حکومت ان معاملات میں شہریوں کو ریلیف دے کر ان کی دعائیں لے گی۔ عوام کے ٹیکسوں پر بھاری بوجھ، وی آئی پی کلچر ایک اور بڑی لعنت ہے۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں پرتعیش محلات اور پروٹوکول کے بے پناہ اخراجات قومی خزانے پر وہ بوجھ ہیں جن سے بآسانی جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ اگر وزیر اعظم اپنے پیشرو حضرات کی ایسی شاہانہ روایات برقرار رکھیں گے تو ان کے وزراء اور افسران کب پیچھے رہیں گے؟ ایسے میں تو عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔
جس ریاست کے طرز حکومت کا ذکر کیا گیا ہے اس میں تو حکمران کو مال غنیمت میں ملنے والی اضافی چادر کا بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ بیت المال پر اتنے بوجھ کا وہ کیسے حساب دیں گے؟ لوگ بجا طور پر توقع رکھتے ہیں کہ شہباز شریف یہ لگژری سہولیات واپس کرتے ہوئے اس غلیظ وی آئی پی کلچر کو جڑ سے اکھاڑ پائیں گے۔ معاشرے میں کینسر کی طرح پھیلی کرپشن ایک اور بڑا ناسور ہے، جہاں اوپر سے لے کر نیچے تک ہر کوئی مقدور بھر ہاتھ مارتا ہے۔ وزیر اعظم کرپشن سے پاک معاشرے کی تشکیل کا وعدہ کر کے اقتدار میں آئے ہیں، انہیں یہ وعدہ بھی پورا کرنا ہوگا۔ ملکی معیشت زبوں حالی کا شکار ہے۔ 65,000 ارب روپے سے زائد کے اندرونی اور بیرونی قرضوں تلے دبے ملک کی معیشت کو سہارا دینے کی خاطر ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ نئی حکومت ملک کو آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد کرانے کی ہر ممکن صحیح کرے گی۔ سوئس بینکوں میں پڑے پاکستانیوں کے 200 ارب ڈالر کا بڑا غوغا ہے۔ ملکی دولت سے بیرونی ملک بنائی گئی جائیدادوں کے سکینڈل بھی عام ہیں۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ بڑھانے کی بجائے یہ دولت واپس لا کر سرکاری اخراجات میں کمی کر کے اور بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دے کر ملکی معیشت کو سہارا دیں گے۔ نیز ٹیکس چور اشرافی کو ٹیکس کے دھارے میں لائیں گے۔ یہ گزارشات اس لیے پیش کی گئی ہیں کہ نئی حکومت انقلابی اقدامات کا عزم لے کر اقتدار میں آئی ہے۔ یاد رہے کہ تبدیلی وہ ہے جو عام آدمی کو نظر آئے۔ نئی منتخب حکومت کو اپنے کارناموں کی تشہیر کی ضرورت نہیں۔ جب عوام کو ریلیف ملے گا تو وہ خود اس کی گواہی دے گی۔ ہم نیک خواہشات اور توقعات کے ساتھ شہباز شریف کی نو منتخب حکومت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرنے اور حقداروں کو ان کا حق دلانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے۔